نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ اعمال بھی رکھوں گا کہ آپ ان کو پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جس وقت بھی کوئی آپ عمل پڑھنا چاہیں، نیت اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ جی کو راضی کر رہا ہوں، میں اس عمل میں پہلی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کیا وظیفہ پڑھا جائے، کیا ذکر کیا جائے قسمت کھولنے کے لیے، تاکہ ہماری قسمت کھل جائے۔ کوئی رشتے کے حوالے سے ہوتا ہے، کوئی رزق کے حوالے سے ہوتا ہے، ہر طرح کی ہوتی ہے کہ مقدر نصیب کی بات ہے۔ رزق تو اللہ کی ذات دینے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کچھ اعمال جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے ہوتے ہیں کہ یہ پڑھا جائے، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، مطلب اس طرح کے جو اعمال ہوتے ہیں ان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر اخلاص نیت کے ساتھ آپ پڑھیں گے نا، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس وقت آپ اعمال پڑھنے بیٹھے، عمل پڑھنے بیٹھے، تو دیکھیں کہ آپ کی نیت کے اندر کیا چل رہا ہے۔ پہلے اپنی نیت کو بہتر کریں، آنکھیں بند کر کے پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، جو آنکھیں بند کی تصور کریں دل میں کیا چل رہا ہے، دل کی آواز کو سنیں، دماغ کی آواز کو سنیں، کیفیات کیا چل رہی ہیں۔ جس وقت آپ کے اندر یہ کیفیات چل رہی ہوں کہ آپ نے یہ ذکر اس طرح نہیں کرنا، تو پھر آپ کیا کریں؟ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد پھر آپ پوری توجہ دھیان کے ساتھ اپنے اعمال کے اوپر مراقبہ کریں، اپنا محاسبہ۔ جس وقت محاسبہ کریں کہ کہاں پر کمزوری ہے، کہاں پر کوئی مسائل ہیں، کہاں سے ٹینشن ہے، کہاں پر کچھ مسائل ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر بیٹھیں اکیلی جگہ پر، تنہائی میں، قلبی کیفیات کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں۔ جس وقت قلب کی آواز آپ سننا شروع ہو جائیں گے، یہاں اللہ لکھا، پوری توجہ دھیان کے ساتھ اللہ اللہ کی ضرب لگا کر 41 دفعہ قلب کے ذریعے اللہ سے رابطہ، قلب سے ذریعے پھر اللہ سے اپنی بات منوانا۔ یہ دو چیزیں جدا ہیں، الگ الگ ہیں۔ ایک قلب کی کیفیات، اللہ کے ذریعے اس کو چلانا، اس کی آواز سننا، پھر قلب کے ذریعے ہی اللہ کو منانا۔ کہ جس وقت قلب کی صفائی ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ قلبی کیفیات جس وقت آپ کی بننا شروع ہو جائیں تو پھر آپ انہی قلبی کیفیات کے اوپر آپ توجہ رکھیں، دھیان رکھیں۔ رکھنے کے بعد دل سے پھر مانگیں، اللہ 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 تو راضی ہو جا۔ پھر اللہ جی سے اپنے معاملات شیئر کریں۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جس وقت آپ کی قلبی کیفیات بننا شروع ہو جائے۔ روزانہ کی روٹین بنا لیں کہ میں نے اتنی دفعہ اللہ اللہ قلب کے اوپر کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اعمال کے اندر کتنی بہتری آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے معاملات پہلے سے کتنا بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کا سلسلہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ پھر دیکھیں گے کہ آپ کا دل عبادت میں لگنا شروع ہو جائے گا۔ جس وقت یہ کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا عمل بھی کامیاب ہو گیا اور آپ بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، اور آپ کی زبان کے اندر تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔ قلبی تاثیر جو ہوتی ہے
اس کو پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے قلب کو بنایا جاتا ہے، پہلے قلب کو کھولا جاتا ہے، قلب کی جو کھڑکیاں ہیں ان کی صفائی کر کے صاف کیا جاتا ہے۔ اس کو صاف کرنے کا جو طریقہ بہترین یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی ضرب لگائی جائے۔ اللہ 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 کر کے جس وقت آپ کریں گے، پھر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے معاملات زندگی کھول دیتا ہے۔ پھر دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ کو دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ کیفیات کب پیدا ہوگی؟ جس وقت آپ اپنے وجود کو صاف کر لیں گے، خلاص نیت کے ساتھ ہر عمل کریں گے۔ اخلاص آپ کے اندر اتنا ہو کہ دین کا کوئی بھی کام آپ کے سپرد کیا جائے تو آپ اخلاص کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز اپنے دماغ اور ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت آپ کی کیفیات بننا شروع ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہی کامیابی ہے، اور رضا اللہ کی ہو۔ اور یہ اگر رضا رکھ کے بیٹھیں کہ مجھے لوگ ولی کہیں، لوگ مجھے بزرگ کہیں، کتب کہیں، پھر سمجھ لیں کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ ان چیزوں سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، دکھلاوے سے بچیں۔ میرا نام نہ آئے، مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے لوگ بے شک نمازی نہ کہیں، لوگ مجھے بے شک بزرگ نہ کہیں، بے شک مجھے کچھ بھی اس طرح کے القاب سے نہ دے۔ محض کہ صرف اللہ کی رضا ہو، بس اللہ کی رضا اور اللہ مل جائے۔ جس وقت اللہ مل جائے پھر اللہ سے اپنے التجا مانگ لے۔ اس کے لیے آپ کو کیا؟ نمازوں کی پابندی کریں، تہجد کی نماز کوشش کریں پڑھیں، نماز بھی پڑھیں اور باجماعت بھی پڑھیں مساجد کے اندر، ایسے نہیں۔ پھر جب کہ آپ کی کیفیت بنتی، عذر ہو تو الگ بات ہے، مگر بغیر عذر کے نماز مسجد میں جا کے نہ پڑھنا مرد حضرات کے لیے ایسا ہی ہے جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی لکڑیاں اکٹھے کر کے اس کو گھر کو آگ لگا دوں۔ اس سے اتنی سخت وعید اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں کسی کی سننا، کوئی مولوی بیان کرے گا، کوئی مفتی بیان کرے گا، کوئی بڑا شیخ الحدیث بیان کرے گا، بے شک کرتا رہے نا۔ ہمارے سامنے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اتنی بڑی بات بتا دی ہے، حدیث بتا دی ہے، بس ہم نے ان کے زبان سے سن لی ہے، بس اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اور مستورات کے لیے کیا ہے کہ جو ہی آذان ہو ان کی تکبیر الہی یہی ہے، فوراً جائے نماز اٹھائی، وضو کیا اور اللہ اکبر اللہ کے سامنے پیش ہو جائے۔ یہ فائدہ ہے۔ قلبی جو کیفیات انسان کی ہوتی ہیں، اس سے بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ آج کل ایک یہ بھی ماحول چل رہا ہے نا کہ تصور مارتا ہے کوئی، یہ ہمارے معاملات ڈسٹرب کر دیتا ہے، وہ فلاں کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت آپ کا تعلق، آپ کا واسطہ بن جائے تو تصور مارنے والا یا رکھنے والا پھر اپنا کفن اپنے ساتھ رکھ لے۔ کیوں کہ ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، بس یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 100% اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔